السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے مطابق کے ساتھ ABC نیوز کی اسکرین پر میں ہوں اشفاق نیازی۔ ناظرین، آج ہم اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود نہیں ہے۔ آج ایک بہت ہی خصوصی مہمان، اسپیشل شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس ہم آئے ہیں۔ ایک محاورہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کو ہم بیان کریں تو جو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں واقعی میں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عمر سیاسی پارٹی کے سربراہ ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں آج کی ہماری اس خصوصی نشست میں شہیر سیالوی صاحب۔ بہت شکریہ شہر، بہت نوازش نیازی صاحب، بہت نوازش۔ شہیر سیالوی صاحب نظریاتی پارٹی جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور یوتھ کے اندر کافی مقبولیت رکھتے ہیں۔ سیالوی صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے جو میں ایک میرا پہلا سوال ہے کہ پارٹیز پاکستان کے اندر اب جس طرح PTI کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس پہ آ کے نا وہ لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یار عمران خان نہیں کر سکا تو نیا کون بندہ آئے گا، تو نیا وہ کیا کرے گا۔ تو اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ نیازی صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب سٹارٹ کی تھی اپنی پولیٹکس، اول تو میں ایک بات بتا دوں، ہمارے PTI کے دوست ناراض نہ ہو، میں کلیریفائی کر دوں کہ خان کو میں ایک محب وطن پاکستانی مانتا ہوں۔ ہاں، مس مینجمنٹ ان سے بہت ہوئی اور میرا ان سے شدید اختلاف رہا، اب بھی ہے، ان کے دور حکومت میں گرفتار بھی ہوں، لیکن ان کی پاکستان سے محبت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ڈفرینس تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان اور ہم میں ایک چیز کا ڈفرینس ہے۔ عمران خان نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو ہی واز اراؤنڈ 45 to 50 years old، اور اس وقت وہ آکسفورڈ سے پڑھنے کے بعد، ورلڈ کپ جیتنے کے بعد، شوکت خانہ بنانے کے بعد آئے، اور وہ سیاست سٹارٹ ہوتی ہے MNA کے الیکشن سے۔ ہماری سیاست کا آغاز ہوا جب میں نے میٹرک کی تھی، میں 16 سال کا تھا، میں نے تب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آغاز کیا، انجمن طلبہ اسلام سے، پھر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنائی۔ 11 سال کی طویل جد و جہد جو ہم نے تھڑے کی سیاست، قطع کلامی کے لیے معذرت، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ تھی یہ آپ کی مقبولیت کی وجہ بنی؟ نہیں، وہ تو ہمارا نظریہ بنا، اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہمیں اسٹرانگ کرنے میں اس نے رول پلے کیا، اور انجمن طلبہ اسلام ظاہر ہے میری مادر فکری ہے، اس نے میری تربیت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 11 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے کے بعد ہم لوگ عملی سیاست میں آئے، جب ہم نے کسان مزدور ہاری کا بچہ اور ایک آفیسر کا بچہ، ایک وزیر کا بچہ اور اس کے ڈرائیور کا بچہ جب ایک کلاس روم میں ایک سرکاری کالج میں پڑھتے ہیں، وہ سارے ہم لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ بڑی بڑی تحریکیں چلایا کرتے تھے، اور ہم لوگ پورے ملک میں ایک ایسا مومنٹم بنا دیتے تھے کہ سیاسی پارٹیوں کو اپنا بیانیہ بنانا پڑتا تھا ویسا، اور الحمدللہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد ہم سیاست میں آئے۔ بالکل، ایک عام ایک اور تاثر ہے، پرسیپشن ہے، کہا جاتا ہے جس طرح کہ ایک بندہ مقبول ہوتا ہے، مقبولیت کے بعد وہ سیاست کے اندر قدم رکھتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب ہیں۔ ہم بار بار عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کی مجھے کافی چیزیں جو نوجوانوں میں سملیرٹیز یوتھ کی بات کرتے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ اکثریت یوتھ کی ہے، لیکن اگر پہلے کا اور بعد کا موازنہ کریں نا کہ اقتدار میں آنے کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بدل جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اب جس طرح جواد احمد صاحب ہیں، انہوں نے پارٹی بنائی مقبولیت کے بعد، اور آپ 3 جگہوں سے جواد بھائی نے الیکشن لڑا، کل ملا کے 500 ووٹ، 400 کچھ تھے۔ بالکل، وہ بیانیہ صرف بغض عمران، بیانیہ اپنا بیانیہ ان پارٹیوں کا نہیں ہے، ہمارا بیانیہ اس پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اقتدار میں لاتا ہے تو پھر ہم نے کیونکہ دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں معرض وجود میں آنے سے پاکستان کے لے کے آج تک جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ بالکل بدل جاتے ہیں، مطلب وہ جس طرح وہ ایک گانا بھی ہے کہ میرے یار بدل نہ جانا موسم کی طرح، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بدلنا ہوتا تو میرے تو ددیال میں نون لیگ کا بنایا پلیٹ فارم موجود تھا، میں اس سے کنٹیسٹ کر لیتا۔ ننیال میں عوامی نیشنل پارٹی کا سینیٹر بیٹھا ہوا تھا، اس سے کنٹیسٹ کر لیتا۔ میرے لیے تو مشکل نہیں تھا، جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر پاپولر ہو جاتے تو ہر پارٹی کو چاہیے ہوتا ہے ایک بے باک اور دبنگ آدمی جو ہر جگہ جا کے نیریٹو کو ایکسپلین کرے۔
ہمیں تو بنی بنائی ایم این اے کی سیٹ وننگ سیٹ. میرا یہی سوال بھی یہی تھا آپ سے کہ آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ سیٹ پہ ایک الیکشن کیوں نہیں, مطلب آپ نے کس طرح کتنا بڑی سوچ اور کتنا ویژن. لڑکے کام کر رہے ہیں یا ہماری بہنیں کام کر رہی ہیں وہ 8 سال سے کر رہی ہیں, انہوں نے اپنی پوری جوانیاں صرف کر دی ہیں کاز کے لیے, اپنی پوری زندگیاں صرف کر دی ہیں. ان کو میں کس کے آسرے پہ چھوڑتا, خود تو ایم این اے بن کے سائڈ پہ ہوا وہ, تو ان کو کیا پلیٹ فارم مل رہا تھا. کچھ چیزیں آپ نے قربانیاں پھر ان لوگوں کے لیے دینی ہوتی ہیں, ہمیشہ اپنا ذاتی مفاد نہیں دیکھنا ہوتا, اپنے ورکر کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے, اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم دو کہ بادشاہ کی طرح جیے. آپ کا ایک یونیورسٹی کا لڑکا, مجھے نور الحق قادری صاحب بڑے پیارے ہمارے دوست بھی سمجھیں, بزرگ بھی سمجھیں, پی ٹی آئی کے وزیر ہیں. ہمارے مذاکرات ہوئے, جب میں نکلا ہوا تھا دھرنا دیا ہوا تھا, تو وہ مذاکراتی فیز میں بیٹھے, تو پہلے فیز میں نہیں بیٹھا, میں نے یونیورسٹی کے 3-4 لڑکے بھیج دیے اور مجھے کال کی, یار یہ کیا ہے. میں نے کہا آپ کو عمران خان نے بھیجا, آپ اس کے ترجمان ہیں, یہ میرے ترجمان ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ میرے لیڈر. اور بعد میں جب مذاکرات ہوئے تو واقعی انہیں سمجھ آئی کہ یار واقعی یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں نوجوانوں میں. اور آج بھی نور الحق قادری صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی, علی محمد خان, تینوں نے میری بڑی رسپیکٹ کی کہ یار آپ نے اپنے ورکرز کو رسپیکٹ دی, انہیں مین سٹریم میں لے کے آئے. آپ جب تک اپنے پارٹی کے نمائندگان کو مین سٹریم میں نہیں لاتے اور ان کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں اور خود بڑی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھے بالکل, مجھے ایک چیز آپ کی پارٹی میں بذات خود بڑی اچھی لگی کہ اس وقت آپ کے ساتھ جو بھی نوجوان شامل ہیں ان کا کوئی سیاسی پہلے سے آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ایک اور پرسیپشن ہے جس کو ہماری آج کل میڈیا کی فیلڈ میں نیوٹرلز کہا جاتا ہے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ, یا پھر مقتدر حلقے. جب تک آپ کی ان کے ساتھ مکا جس کو کہتے ہیں نہ ہو تو آپ برسر اقتدار آ ہی نہیں سکتے. یہ جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے. میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤں. نواز شریف جنرل جیلانی کے بوٹ پالش نہ کرتا, بھٹو ایوب کے بوٹ پالش نہ کرتا, خان پاشا کے بوٹ پالش نہ کرتا, شہباز شریف باجوہ کے بوٹ پالش نہ کرتا, اور یہ چاروں بیٹھ کے حلفاً یہ کہہ دیتے کہ ہم بوٹ پالش کرنے والی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے, ہم فار دا سیک آف پاکستان آئیں گے اور جمہوری اقدار کا فروغ کے لیے آئیں گے, اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانے کے لیے آئیں گے. جو زیادہ محنت کرے گا, جس کی نیریٹو عوام کو پسند آئے گا, وہ الیکٹ ہو جائے گا, وہ جیت جائے گا. یہ شارٹ کٹ خود جا کے اپنانا چاہتے ہیں, گیٹ نمبر 4 پہ جا کے جھاڑو پوچھا مارنا چاہتے ہیں. یہ ان کی اپنی مجبوری ہے. اب جس طرح انہوں نے خود اپنی مجبوری بنائی ہوئی ہے, ان کی نااہلی ہے. اس کی اگر ہم مثال اس طرح لیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے سیاسی پارٹی کی الیکٹیبلز کو, جس طرح پیراشوٹرز کہا جاتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی بربادی کی وجوہات میں ایک اولین وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو نظر انداز کیا اور اس کی جگہ پہ انہوں نے وہ لائے کہ جو ابھی عدم اعتماد میں لوگوں نے دیکھا. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ ابھی شیخ صاحب آپ کے بڑے کلوز ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار شیخ صاحب کی جگہ میں شاہ محمود قریشی کے یا کسی ایکس وائی زی اس کے بیٹے کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ سیٹ آپ کی پکی ہے. تو کیا آپ اس کے اوپر, اگر شیخ مجھے خود کہے گا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے میں شیخ کو ٹکٹ دوں گا, کوئی بھی آپ کی پارٹی آپ میری بات میں آپ کو ایک چیز آج کلیریفائی کرتا ہوں. شیخ ہماری پارٹی میں آنے سے پہلے شاید نون کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا. آپ آج اگر ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنے علاقے میں پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے تھے, تو آپ کو میں پیراشوٹر نہیں کہوں گا. آپ کا قصور کیا ہے بھائی, اس وقت میری پارٹی تھی نہیں, تو آپ نے کسی نہ کسی پارٹی میں تو ہونا ہوتا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی تو نون لیگ تھی, ہمارے آباء و اجداد ان کے ساتھ تھے. تو آپ کا نیریٹو اگر کسی اور پارٹی کے لوگوں کو پسند آ جاتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم فلاں پارٹی میں رہے ہو تو میرے پاس نہیں آؤ گے, تم کافر ہو بھائی, تمہیں ہم مسلمان نہیں مانتے. میں نے وہ مولویوں والے کام نہیں کرنے جو یہ ریسنٹلی مطلب نکل آئے ہیں چابی والے کھلونے کے لیے, فلانی پارٹی چلے آئے جی یہ کافر ہو گیا. نو 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 بھائی, کیا پتا وہ ہم سے بڑے عاشق ہیں. فتویٰ بازی نو بھائی, تنگ آ گئی ہے. اچھا, ایک ہمارے اس وقت پاکستانی میڈیا کے اندر ایک بڑا ٹرینڈ ہے اسلامک ٹچ. تو اسلامک ٹچ آپ کی ہر سپیچ دیکھیں, کوئی بھی ہو, آپ کی پریس کانفرنس میں آپ کا دیکھتے ہیں, سنتے ہیں آپ کو, تو اس میں آپ کی وہ چیزیں نظر آتی ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. تو یہ کس طرح, مطلب آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, ٹرمینالوجی نے نکال دی اسلامک ٹچ والی, لیکن آپ یہ دیکھیں قائد اعظم نے کس کے لیے ریاست چاہی, کیا وہ اسلامک ٹچ دینا چاہتے تھے؟ علامہ اقبال اگر کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تو کیا وہ اسلامک ٹچ دینا چاہتے تھے؟ سید احمد خان
آج کے بڑے بڑے لوگوں کو آج وہ ہضم نہیں ہو رہے. سر سید احمد خان کیا اسلامک ٹچ دینا چاہتے تھے؟ کیا مولانا جوہر جو تھے وہ اسلامک ٹچ دینا چاہتے تھے؟ مولانا ظفر علی خان اسلامک ٹچ دینا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی. ہمارا ملک بنا ہی اسلام کی بنیاد پہ ہے, تو بھائی ہم لوگ اسی نیریٹو کی بات کریں گے, ہم لوگ اسی آئیڈیالوجی کی بات کریں گے. ہمارا ملک جس بیس پہ بنا ہے ہم نے اس بیس کو مضبوط کرنا ہے. اسلامک ٹچ والی بات نہیں ہے. اسلام بیچنا اور ہوتا ہے, وہ کئی لوگوں نے بیچا, اپنے غریبوں کے بچے مروائے, بالکل, اور بظاہر ایک مذہبی پارٹی کے نام سے. یار آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے اسلام کے نام پہ لوگ مروائے, مذہبی جماعتوں نے اسلام کے نام پہ لوگ مروائے, نون لیگ نے جب IGI ہوتی تھی اسلام کے نام پہ لوگ مروائے, ایون پیپلز پارٹی بھی کسی دور میں اسلام کا بڑا نعرہ لگایا کرتی تھی. ان لوگوں نے ساروں نے غریبوں کے بچے مروائے. ان کی قیادت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا میں اسلام کے لیے قربانی دینے جا رہا ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. Exactly. باپ کے بعد بچہ مذہبی جماعت اٹھائے یا سیاسی جماعت اٹھائے, باپ کی مال جاگیر سمجھی ہوئی ان لوگوں نے, اور کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. انڈر میٹرک بچوں کو لے کے بھی آ جائیں گے اور جوہلا کو لے کے آ جائیں گے, اپنے اوپر مسلط کر دیں گے, اور 2-4 جذباتی نعرے وہ لگوا کے کہیں گے کہ جناب یہی اس دور کے سب سے بڑا پیر کامل ولی. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کریڈیبلٹی دیکھنی ہے. آپ کو حکومت مل جاتی ہے, آپ کا فورن منسٹر کون ہوگا؟ انڈر میٹرک ہوگا. آپ کے انٹیریئر منسٹر کون ہوگا جس کو ایک IG پولیس از سپوز ٹو سلوٹ ہم؟ انڈر میٹرک ہوگا. آپ کا کیا ڈیفنس منسٹر کون ہوگا جس کو چیف بھی جا کے سلوٹ کرے؟ انڈر میٹرک ہوگا. آپ نے پڑھے لکھے دینی دنیاوی لحاظ سے ویل اکوپڈ لوگوں کو مین سٹریم میں لانا ہے تاکہ دنیا میں آپ کا تمسخر نہ اڑایا جائے. بالکل, ایگزیکٹلی, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. دیکھیں بڑی پیاری گورنمنٹ آئی, مسلمانوں کی حکومت آئی, انگریزوں کو شکست ہوئی, لیکن کیونکہ دنیاوی تعلیم ہر بندے کے پاس نہیں ہے تو دنیا میں ان کا ایکسیپٹنس لیول نہیں بن رہا. بالکل, کفر کو تو شکست ہو گئی, اور میں ابھی بھی افغان طالبان کے ساتھ ہوں, لیکن ایک چیز میں وہ لیک کر رہے ہیں, دنیا میں ان کا ایکسیپٹنس لیول نہیں ہے, ان کی میسج نہیں بن رہی, اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں. دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے, وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے میڈیا پہ. تو آپ کو ہر طرح کا بندہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت آپ نے اس کے اوپر دلیل دی ہے. آزاد خارجہ پالیسی کی آپ بات کرتے ہیں اور ہر جگہ نظر آتی ہے آپ کی یہ گفتگو جو آزاد, اس کو کس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آزاد خارجہ, اس کو شارٹ کٹ آپ؟ شارٹ کٹ یہ ہے, آزاد خارجہ پالیسی یہ ہے کہ گھر میں میں بہت غریب ہوں, لیکن جب میں محلے میں نکلوں تو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے میرا گریبان پکڑے کہ یہ غریب ہے. وہ مجھ سے گھبرایا ہونا چاہیے کہ جناب یہ غریب ضرور ہے, بغیرت نہیں ہے. پشتوں کی ایک مثال ہے, غریب کو خدا پیدا کرے, خو بغیرت اچھا کرے. مطلب غریب تو تم پیدا ہوئے ہو, اس میں تمہارا قصور نہیں, لیکن تمہیں بغیرت کس نے بنایا اس میں تمہارا قصور ہے. غریب اور بغیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے. بڑے بڑے ہمارے ہستیاں گزری ہیں مسلمانوں میں, غریب ہوتی تھیں, غیور اور دلیر اتنے ہوتے تھے نا کہ کفر کانپا کرتا تھا ان سے. ہم لوگوں نے اپنی عزت نفس اور غیرت پہ سمجھوتا کرنا شروع کر دیا. ہم نے بحیثیت قوم, اور کیا میں 14 اگست کیسے مناؤں گا؟ میری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی اغیار کے ہاتھ میں, میں 14 اگست کس طرح مناؤں گا؟ میرے ملک میں سے اٹھا کے ساؤتھ پنجاب سے پکڑ لیتے ہیں عمل کانسی کو. سر بڑی بڑی پارٹیز نے عافیہ صدیقی کو کیش کیا, کیا نام ہے اس کا میں بھول جاؤں گا, شاکر شجاع آبادی. مجھے سرائکی پسند بہت ہے, بولنے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں اکثر, لیکن نہیں اس طرح بولی جاتی. وہ کہتے ہیں میرے ملک خدا ڈالر, میرے ملک نبی پیسہ, اتنے عمل نہ کوئی آوے, اتنے مہمان وک دینے. یہاں ایسے لوگ بیچ دیتے ہیں, لوگ خدا بنایا ہوئے ان لوگوں نے ڈالر کو, نعوذ باللہ. تو یہ شاکر شجاع آبادی جیسے بندے نے بہت درست بات کی تھی. اینی ہاؤ ان لوگوں نے زیادتی کی. آپ کا اگلا سوال کیا تھا؟ پہلے تو اسی کوئی بات کر لیتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی پہ عمران خان صاحب نے بڑی بات کی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی عوام کا ایک تاثر ہے کہ جب عمران خان جیسا بندہ کہ اتنا دبنگ اور اس طریقہ سے انہوں نے جس طرح ڈیفینڈ کیا ہے UN میں یا بہت سے پلیٹ فارمز پہ, تو وہ نہیں کر سکے. تو آپ کی ایک پارٹی جو جمعہ 2 دن ابھی ہوئے ہیں آپ کو سامنے آتے ہوئے, تو آپ کس طرح اتنی مطلب بڑی باتیں کہ آپ کس طرح کریں گے؟ آپ بھی پھر اس میں آپ کو کرنا پڑ جائے گا. مجھے راضی کس کو کرنا پڑے گا؟ میرے بچے تو انگلینڈ میں نہیں پڑھ رہے, خان صاحب کے پڑھ رہے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ, میں بچوں کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, جمائبہ صاحبہ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس نے ڈائیورس کے بعد بھی اپنے سابقہ شوہر کی ریسپیکٹ میں کبھی کمی آنے نہیں دی. وہ ایک نوبل لیڈی ہے. بٹ خان صاحب کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, میرے بچے وہاں نہیں پڑھ رہے. میاں صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں وہ وہاں پر, وہ تو نیشنل, بالکل وہ وہاں کے نیشنل ہیں, اور وہ میاں صاحب کی تاریخوں پہ آنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم تو وہاں کے نیشنل ہیں. تو زرداری صاحب کے بچے وہاں پڑھے, اور کہیں باہر اگر پڑھے تو بری بات نہیں ہے, لیکن وہ وہاں پڑھے, ان کے بزنس وہاں پہ ہیں,
ان کے انٹرسٹ ہے ان ملکوں میں. انڈیا کے ساتھ بزنس ڈیلز چل رہی ہیں, اسرائیل کے ساتھ بزنس ڈیلز چل رہی ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی. ڈو یو تھنک کہ یہ ان کے خلاف بات کرنے کی جرات کریں گے؟ تو میرا تو کسی کے ساتھ بزنس نہیں ہے, میں تو جس کو مرضی چاہوں نکیل ڈال دوں, کبھی میرے ملک میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو, ہاؤ ڈیئر یو. سر یہ تب ہوگا جب میرا ان کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہوگا. میرے بچے آپ کے گھر میں ہیں اور آپ کسی سے زیادتی کریں, میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. میرا بزنس پارٹنر آپ ہیں اور آپ کسی سے زیادتی کریں, میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. مفادات نہ فلسطین پہ آواز اٹھی ہے, نہ کشمیر پہ اٹھی ہے, تو نہ ہی پاکستان پہ اٹھی ہے, تو نہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی پہ اٹھی ہے. صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کیا کرتے تھے نون اور پیپلز پارٹی والے, یہ کہتے تھے ڈرون اٹیک تسی کیا ہو, ہم مذمت کرتے آئیں گے, آپ دبائی رکھو. ڈرون اٹیک ہونے سے پہلے ہی مذمتی جو ہے وہ ٹکر چل جاتے تھے چینلز پہ. عافیہ صدیقی کی آپ نے بات کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عافیہ صدیقی کو کیش کیا ہر حکومت نے؟ بالکل, اور خاص طور پہ خان صاحب نے, اور اسپیشلی خان صاحب نے کیا. 18 سال اور 3.5 سال کے اقتدار میں خان صاحب نے کیا کیا عافیہ صدیقی کے لیے عملی طور پہ؟ گیا ہوں نا, 2-3 بار گیا ہوں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر گیا ہوں. ان کی والدہ کو اللہ غریق رحمت کرے, میں ان کے قدموں میں بیٹھنے جاتا تھا کہ وہ ایک عظیم قوم کی بیٹی کی عظیم ماں ہے, فوت ہوگی بیچاری اپنی بیٹی کا وہی خواب دیکھتے ہوئے کہ وہ پاکستان آئے. وہ کہتی ہیں کہ سوائے میں ایک چیز پہ, آج رحمان ملک صاحب فوت ہو چکے ہیں نا, جی فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. رحمان ملک صاحب کے بارے میں انہوں نے صرف ایک کہا تھا کہ اس بندے نے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بیٹا جو قید تھا, اس کو پاکستان لانے میں رول پلے کیا اور وہ آ گیا. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے فارن منسٹر, بٹ شاہ محمود نے ہمیں سننا تک گوارا نہیں کیا تھا عملی طور پہ, نہ دفتر میں گھسنے تک گوارا نہیں کیا تھا دوسری بار. اچھا, یہ حال ہے, یہ خان صاحب کے وزیر خارجہ کا حال ہے. سر یہ تصویر کے دو رخ آپ کہہ سکتے ہیں, ڈرامے باز ہیں سارے. اور آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میرے پی ٹی آئی کے دوست جائیں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن زندہ ہے, فوزی صدیقی صاحب, ان سے پوچھیں کہ کیا خان نے کچھ کیا آپ کے لیے, اور پوچھیں نواز شریف صاحب سے, آج پوچھیں نواز شریف کے بارے میں کہ وہ آ کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھے, اس نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ کے کہ میں جیتوں گا تو میں آپ کی بیٹی کو لے کے آؤں گا واپس. کیا کیا, کیا بعد میں بات سننے کو تیار تھے؟ ایک جے یو آئی کا سینیٹر ہے ٹوٹل جو ان کو سپورٹ کرتا ہے بیچارہ, بالکل, اور ایک یہ, اور وہ فضل الرحمان بھی نہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہے, بالکل, وہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. یا جماعت اسلامی 1-2 ریلیاں نکال لیتی ہے, اس کے علاوہ کسی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کچھ, ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہوں, ریمن ڈیوس ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی جو ہمارے مداخلت کرتے ہیں اس کے اندر, سسٹم کے اندر, تو آپ کی حکومت اقتدار میں آنے کے بعد آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے یا پھر آپ بھی؟ دیکھیں بات ہی ہے, کیونکہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اب بھی میں نے سنا آپ کا کافی چینلز پہ کہ آپ کہتے ہیں امریکہ کو بھائی بناؤ باپ نہ بناؤ. جب آپ اس تناظر میں پھر دیکھتے ہیں اور عافیہ صدیقی کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس طرح بات کرتے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ پھر وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے گا امریکہ, یا نہ رکھے؟ پھر عافیہ صدیقی کس طرح آپ کے پاس آئیں گے؟ جب اچھے تعلقات ہمارے ساتھ رکھے تھے تو 70,000 فوجی تو مجھے اپنے شہید کرانے پڑے تھے کہ نہیں کرائے؟ کولیٹرل ڈیمیج کے معاملے میں کوئی دربار بتائیں جو محفوظ نہ, بابا فرید سے لے کے وہ کلندر پاک کے دربار تک, عبداللہ شاہ غازی سے لے کے داتا دربار تک, کون سا دربار محفوظ رہا؟ سارے تو شہید کروائے انہوں نے. اس کے بعد کون سی مسجد, ہماری لال مسجد سے لے کے پی کے کی کوئی مسجد دکھائیں جو محفوظ رہی ہو, ہمارا کوئی امام بارگاہ دکھائیں کراچی سے لے کے کوئٹہ تک جو محفوظ رہی ہو, ہمارا جی ایچ کیو تک محفوظ نہیں رہا, اس پہ ان لوگوں نے دہشت گردی کے حملے کروا دیے. جی سیالوی صاحب, عافیہ صدیقی کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب, کیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو, مطلب ان کی وجہ سے ایک میڈیا پہ اٹریکشن, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹرز کو یا سپورٹرز کو بیوقوف بنانے کے مترادف اس کے اوپر عمل کیا گیا, تو اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات؟ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ بالکل درست ہے. 18 سال عمران خان صاحب نے ان کا نام لیا. میں 3 مرتبہ کراچی گیا ہوں, اور جب پچھلے 1-2 سالوں میں تنظیمی دوروں پہ, تو جب بھی گیا ہوں تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہی میں جاتا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر ان کی والدہ سے ملنے, اور ان کی والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا صرف ایک رحمان ملک ہے, اللہ غریق رحمت کرے, جو سینیٹر رحمان ملک تھے جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے, اس وقت وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بیٹے کو لے کے آئے تھے پاکستان واپس. اس کے علاوہ کسی نے کخ بھی کوشش نہیں کی. اور
شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک اچھے وزیر خارجہ رہے، لیکن شاہ محمود کے بارے میں ان کے الفاظ تھے کہ ہمیں دفتر میں گھسنے تک نہیں دیا دوسری مرتبہ انہوں نے. اور یہ حال ہے جی. پی ٹی آئی کے دوست مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ کو اگر یقین نہیں آتا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن، ان کی والدہ تو فوت ہو گئی ہیں، انتظار کرتے کرتے کہ میری بیٹی کب آئے گی. اور 18 سال سے جو خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا، 4 سال تک جب وہ حکومت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیریٹو ہی ان کا ایک یہی تھا اور نہیں کی، بڑی بڑی ریلیاں نکالی تھی، ایک مرتبہ نام نہیں لیا. اور دوسری چیز، آپ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو عمران خان کی، جو ان کی بہن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ تو ہر ہفتے ہر مہینے دروازہ کھٹکھٹاتی تھیں پرائم منسٹر آفس کا، پاکستان کی عدالتوں کا، کسی نے کچھ کیا عافیہ صدیقی کے لیے؟ ان کا جواب سن لیجئے گا، پھر آپ کو اتفاق ہوگا میری بات سے کہ تمام سیاستدان ہوتے کچھ اور ہیں، دکھتے کچھ اور ہیں. اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ بھی سن لیں کہ میاں صاحب اپنی حکومت سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور وہ تصویر بھی ان کے گھر میں لگی ہوئی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے، میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں. بیٹا ان کا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تصویر. اور انہوں نے کہا تھا یہ قوم کی بیٹی جسے امریکہ اٹھا کے لے گیا، میں حکومت میں آتے ہی اس کو واپس لاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور 5 وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جاتی، وہ پکڑا ہی نہیں دیا نواز شریف. ان کی والدہ کو ملنے کو، ان کی فیملی کو ملنے کو تیار ہی نہیں تھا. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، قوم کی بیٹیاں بیچ کے. بالکل مشرف کے دور میں جو ہوا، پس پردہ حقیقت کچھ اور، بظاہر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی نام بیچا ہے. بالکل. آپ کے بارے میں ایک اور انکشاف کہہ لیں یا پھر ایک اس کے اوپر بھی پرسیپشن اس کو کہیں گے، آپ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر کامل مرشد بڑے پاورفل ہیں، تو آپ کوئی دو رائے نہیں ہے جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے مرشدوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا جب پنجاب خلاف ہوا کرتا تھا پاکستان کے، اور انہوں نے کے پی کے میں پیر عثمانگی شریف اور پیر زکوڑی شریف کا ساتھ دیا تھا جب وہاں کے بڑے سیاستدان خلاف ہوتے تھے پاکستان کے. اور انہوں نے پاکستان بنانے والوں میں سے ہے سیال شریف کا آستان، اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی تربیت کی ہے ہمارے مرشدوں نے سیال شریف والوں. وہ بھی سیال شریف کی مرید تھے، اور وہی پیر مہر علی شاہ پھر مرزا قادیانی کو اصل حقیقت میں جس شخصیت نے شکست دی تھی وہ پیر مہر علی شاہ نے شکست دی تھی. اور پھر پیر کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستی، بھیرا شریف کے گدی نشین، جنہوں نے، جن کے آپ پنڈی اسلام آباد کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، بھیرا کے فاضل آپ کو ملیں گے، دارالعلوم بھیرا شریف کے، اور وہ تو یونیورسٹی بھی بن گئی. وہ بھی ان کے، وہ جسٹس پیر کرم شاہ لذری جسٹس تھے وہ، اور وہ ان کے تربیت یافتہ مرید تھے. عالم فاضل کی اس وقت بھی ڈگری جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کی یونیورسٹی سے ملی. 300 کے قریب سید گدیاں جو ہیں وہ سیال شریف سے بیعت ہیں جو آستانے. تو ان کا پھر تو آپ کا اسلامک ٹچ بنتا ہے ویسے. نہیں، اوور آل جی ان کا ایک اپنا، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے عظیم ہستیوں کے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا مرشد کامل ہو تو آپ کے لیے بڑا آسانیاں ہوتی ہیں. اچھا، فوجی بیک گراؤنڈ اس نے سیاست میں آپ کو کس قدر آسانیاں دیں یا مشکلات؟ مشکلات یہ تھیں کہ جی ایک دور ہوتا تھا جب ہر دوسرے مہینے ہمارے بھائی لوگ شکایت لگانے آ جاتے تھے والد صاحب کے پاس، یار انہوں سمجھاؤ ایک چکرا چپایا گیا. میری تقریریں بڑی سخت ہوتی تھی، وہ تو اتنا ہی کہتے تھے کہ یار انہوں سمجھاؤ. بزرگوں کے جاننے والے ہوتے تھے تو بزرگ پھر جو جس انداز میں مجھے سمجھاتے تھے وہ تو میں ہی جانتا ہوں. گھر میں تو پورا مارشل لگا ہوتا تھا، لیکن کورٹ مارشل ہوا تھا. نہیں، کورٹ مارشل ابھی تک نہیں ہوا، میں پھر اس اچھی حالت میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن ماشاء اللہ البتہ لگا ہوتا تھا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوا کہ فوج کی لائف ایک ڈسپلن لائف ہوتی ہے. اور ایون when I was in school، اور جون جولائی میں بھی چھٹی کے بعد بھی میں اپنے سلیوز فولڈ کر کے ابا جی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. وہ آتے تھے تو میری ٹائی جو ہے نا، وہ سمر کیمپ لگے ہوتے تھے تب بھی واحد میں ہی ہوتا تھا ٹائی لگا کے جو جاتا تھا. تو مطلب سختی ڈسپلن میں، اور چلنے پھرنے میں، ہاتھ ملانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بات کرنے کے انداز میں، میری پوری اسٹوڈنٹ لائف میں والد نے وہی ایتھکس اور مورالٹیز کا مطلب اولین ترجیح. دیکھو شعر کی نظر سے وہ مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز میں انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. مارکس تمہارے کم آ گئے، مجھے شاید اتنا گلہ نہیں ہوگا، حالانکہ مارکس پہ بھی ناراض ہوتے تھے، میں میڈیوکر اسٹوڈنٹ تھا،
لیکن کریکٹر میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر تمہاری جگہ نہیں ہے. اور یہی چیز ہے, یہ پورا کیونکہ ملٹری بیک گراؤنڈ, کردار پہ سمجھوتا نہیں ہے, مطلب ہاں اس پہ سمجھوتا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں میری کامیابی کا رازوں میں سے ایک راز یہ ہے جو بزرگوں کی اور پوری فیملی کی تربیت تھی فوجی گھرانے میں ہونے کی وجہ سے. اچھا سیالوی صاحب, میں نے خود ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کی کمپین دیکھی. اس وقت جب عمران خان صاحب آپارا چوک میں جلسہ سے خطاب کر رہے ہوتے تو ٹوٹل 20 سے 25 لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, اور ٹریفک اس طرح چل رہی ہوتی تھی کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار عمران خان ہے یہ, بلکہ اس سے زیادہ اگر کوئی موسیقار جس کو گویا کہتے ہیں اگر وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہو تو زیادہ عوام اکٹھی ہو جاتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ابھی جب میں نے آپ کی یہ دیکھتا ہوں کمپین, اور جو ابھی لیاقت باغ میں آپ کا پیچھے ہوا ایک جلسہ, تو اتنا جلدی اور اتنا زیادہ یہ عوام خاص طور پہ نوجوانوں کو راضی کرنے میں کس طرح آپ نے مطلب ان کو ایگری کیا؟ کیونکہ میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتا, میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا صدر سے, تو جو میں گاڑی دیکھ رہا تھا اس میں آپ کے سپورٹرز اور وہ پی این پی کے جھنڈے لے کے, تو میں اس کو پھر موازنہ کر رہا تھا تحریک انصاف کی 26 سال کی, مطلب اس میں تو آپ کی ماشاءاللہ 26 سال کو اگر ہم 6 سال بھی کہیں تو وہ ایکولنٹ ہے اس کے. آئی ریمبر 2010 میں اور 11 میں وسیم تھا لڑکا, اے پی ایس آرمی پبلک اسکول آرڈننس روڈ میں میرے کلاس فیلو تھا, عادل تھا, بلال ریاض تھا, عبد الرحمان تھا ایک کام سیٹس میں بعد میں پڑھا, اس طرح کے 5-7 ہم دوست ہوتے تھے, اور شکیل تھا بھی آسٹریلیا میں چلا گیا. یہ ہم لوگ ہوتے تھے اور لوگوں کی منتیں کر کے نا ہم کہتے تھے یار یہ بینر نال کھلو جاؤ تو وہ تصویر بنے گی تو اخبار اچ لگے گی, تو لوگ بڑے خوشی سے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ اس طرح ہم نے شروع کیا تھا. اور آئی ریممبر جو پہلا پروگرام تھا اس میں نیٹو نے اٹیک کیا تھا ہمارے سلالہ چیک پوسٹ پہ, آرمڈ فورسز پہ, تو ہم سارے وہ فوجیوں کے بچے ہی بیٹھے ہوئے تھے کلاس روم میں. تو ہم نے کہا یار اس میں تو ہمارے بزرگ بھی ہو سکتے تھے, وہ تو چلو اس میں نہیں تھے, لیکن یہ تو ہمارے اپنے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور کوئی بغیرت بول ہی نہیں تھا اس پہ, ہم بھائی احتجاج کریں گے. سارے تیار ہو گئے. جس دن احتجاج کا ٹائم آیا تو وہ سارے جو تھے وہ لگیڑ, انہوں نے کہا ہمیں تو پاپا نے اجازت ہی نہیں دی احتجاج کی. موم ڈیڈ میں کیوں بھوگوں, میرے والد نے بڑا کوئی الیکشن آفس کھول کے رکھا ہوا ہے میرے لیے ادھر. اینی ہاؤ آئی ریممبر وہ ظاہر فوجی گرانا بڑا سخت ہوتا ہے, وہ اجازت نہیں دیتا, وہ تو مجھے پتہ ہے میں کس طریقے سے, بڑی لائن ہوتی ہے ایک لائن سے آپ بالکل. تو تلاوت میں نے خود کی, نعت میں نے خود پڑھی, تقریر میں نے خود کی, اس کے بعد نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد بھی میں نے خود کیا اس پوری تقریب میں. آئی ریممبر کہ وہ لوگ تو چلو آگے تھے کالج کے, اور ایک طرح سے مطلب گیسٹ بھی آپ تھے, ہوسٹ بھی آپ تھے. اور اس کے بعد مجھے ابھی بھی یاد ہے ریاست اقبال ہمارے گاؤں کا ایک صحافی ہے, اللہ اسے زندگی دے, میں اس کا دفتر ہوتا تھا ہمارے گاؤں کی انٹرنس سے پہلے, ابھی اس نے گودام سے بنایا ہوا, اس کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر دفتر ہوتا تھا. اس کے پاس چلا گیا, ہاتھ سے جس طرح آپ لکھ رہے ہیں سوالات, میں نے ہاتھ سے بیان لکھا کہ اس میں شہیر سیالوی نے یہ کہا کہ ہم جناب نیٹو کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس نے پھر اس سے بتایا کہ یار یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, اسے یوں کرنا یوں کرنا. میں نے کہا روزنامہ سرکار ایک اخبار ہوتا تھا جو میرے خیال ہے وہاں یا ریاست پڑھتا تھا یا میں پڑھتا تھا, تو اس میں میرا بیان مطلب اس تحصیل میں اوور آل تو وہ روزنامہ سرکار ابھی ماشاءاللہ پہنچ کے کافی لوگ دیکھتے ہیں, لیکن اس میں بیان آیا تھا. اور یہ 10-11 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اس کو, بلکہ وہ وقت بہت جلدی آ گیا, 1 سال کے اندر. میں جب سیکنڈ ایئر میں پہنچا تو میں نے ایف جی سید کالج سے کال لگائی, مطلب کال دی کہ بھئی امریکن ایمبیسی کی طرف مارچ کر رہے ہیں ہم گستاخانہ خاکوں کے خلاف. وڈ ڈو یو بلیو, کالجز اور پوری پنڈی کچہری خالی ہو کے ہمارے پیچھے ٹوٹ پڑی تھی. زبردست. تو اس وقت میں مشکل میں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا دوستوں نے, پینیئرز کہا جاتا ہے, جنہوں نے بنیاد رکھی ہے آپ کی, کیونکہ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ نظریاتی پارٹی میری ہے اور میں نے ہی صرف بنائی ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی, کیونکہ میں بار بار عمران خان صاحب کا اس وجہ سے تذکرہ کروں کہ ایک ریسنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے کے جو ایک بیانیہ تھا, تو عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ ان کے جتنے ساتھ دینے والے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی, وہ کوئی بھی ان کے ساتھ نظر نہیں آیا ہمیں جب وہ ایک جگہ پہ پہنچے ہیں ایک لیول پہ. اچھا, اس کا جواب تو خان صاحب دیں گے. میری بات کا جواب بڑا لاجیکل ہے. خان صاحب کی جب پارٹی بنی تو سارے 50-45 سال یا 55 سال کے لوگوں نے بنائی. بہت بھی چھوٹا ہوگا تو 40 سال کا بندہ ہوگا اس دور میں جو خان صاحب کے ایج فیلو تھے.
میری جب اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی تو 16-17 سال کے لڑکے تھے. اس کے بعد ڈگری کے بعد کئی کپتان بن گئے, اب میجر بن گئے ہوں گے, نئے نئے میجر بنے ہوں گے. کئی اور بھی جو لوگ تھے, میں ان کے نام خود نہیں لیے کہ وہ ان کے بیچاروں کے لیے ایشوز کریٹ نہ ہو, اور مختلف یونٹوں میں چلے گئے. کئی ایسے ہیں جو ذریعہ معاش کے پیچھے. اچھا, یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, آپ کی پارٹی ابھی فی الحال یوتھ کی ایک پارٹی کہا جاتا ہے اس کو, تو آگے چل کے آپ اس کو بڑے بزرگ ہیں. اچھا, ابھی اس میں آپ کے ساتھ لیڈرشپ میں نوجوان بہت ہیں, اور بانیوں میں سارے نوجوان ہیں. اس میں بانیوں میں کوئی بزرگ نہیں ہے, بانیوں میں ہماری ایج کے نوجوان ہیں سارے, لیکن ظاہر قومی پارٹی ہے تو اس میں بزرگ بھی ہوں, ہر طبقہ سے, ہر قسم سے. بالکل, ہر قوم خطے قبیلے کا بندہ ہوگا. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد اب تھوڑا سا ہم ذاتی طور پہ شہیر سیالوی صاحب کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو سکے. اس طرف بڑھنے سے پہلے سیالوی صاحب, ایک کویسچن میں غیر معمولی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کا جو کردار ہے کسی بھی پارٹی کو, سیاسی پارٹی, خاص طور پہ ایک نوزائیدہ نئی پارٹی جو ایک وجود میں آ رہی ہو, کتنا اہم ہے. اور دوسرا نیگیٹو پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کی جو کوریج ہے, جس کو لفافہ جرنلزم بھی کہا جاتا ہے, اور مفادات کی ایک جنگ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ سے اگر کسی کا کوئی مفاد ہوگا تو کوریج کے لیے آپ آئیں گے, ورنہ جتنی مرضی آپ. دونوں باتیں درست. دیکھیں, جس دن ہماری پہلی پریس کانفرنس تھی, ہمیں صحیح میڈیا کوریج مل جاتی ہے, اور ملنی چاہیے تھی, کہ یار ایک ایسا اسٹوڈنٹ لیڈر آ کے جماعت بنا رہا ہے جو اگر گوگل پہ لکھو تو ہو از دا موسٹ پاپولر اسٹوڈنٹ لیڈر آف پاکستان, تو میرا نمبر 1 پہ تھا. ایٹ لیسٹ کوریج, یہ میں آغاز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ینگ, انہیں دینی چاہیے تھی کوریج, کہ پہلی سیاسی جماعت بن رہی ہے جس میں سارے اسٹوڈنٹ لیڈرز, سارے نوجوان ینگسٹ پولیٹیشنز آف پاکستان, بٹ کسی ایک چینل نے بھی لائیو نہیں دکھایا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ ہڈیاں پھینکتی ہیں تو تم ہلاتے ہلاتے کئی لفافے ایسے ہیں کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ابھی چودھری صاحب اٹھے ہیں جناب, باتھ روم گئے ہیں, ابھی چودھری صاحب نے ٹوتھ پیسٹ کیا, ابھی چودھری صاحب نے بال کنگھی کی ہے, ابھی چودھری صاحب باہر آئے ہیں, چودھری صاحب کی بیگم نے نیلا دوپٹہ پہنا ہوا ہے. ناظرین, آپ کو خوشخبری سنائیں گے, اور لوگوں کے لائف سٹائل اور لگژری کو پیسے لے کے دکھاتے ہیں کہ جی یہ اتنے لاکھ کی انہوں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ شیر رکھا ہوا ہے, چیتا رکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن فیئر جرنلزم ہو گیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ کہ ہماری آواز عوام تک پہنچانے کی اجازت ہی نہیں مل رہی جب تک یا پیسہ نہ پھینکو یا جب. لیکن یہ معیار جو ہے یہ تو حکومتی لیول پہ میرے خیال میں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ریگولیرٹی اتھارٹیز جس طرح ہوتی ہیں, جس طرح پیمرا ہے, وہ پیمرا میں بھی خیر, پیمرا نے تو خیر ہمیں نہیں روکا ہوا. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب میری پہلی پریس کانفرنس تھی, کوئی 150-200 صحافی آیا, مطلب بہت صحافی تھے, مائکوں کی بھرمار لگی ہوئی تھی, لائیو کسی نہیں دکھایا. تو ایک صحافی نے شرارتاً پوچھ لیا, آپ کی پریس کانفرنس تو کہیں بھی لائیو نہیں آ رہی. تو میں نے انڈائریکٹلی صرف اتنا کہہ دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اسے جواب مل گیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سمپل سی بات. بالکل نہیں پیسے, میں مجھے آپ جیسے دوست اللہ زندگی دے کہ آپ جیسے دوستوں کے چینلز پہ 2-4 چل کئی جگہوں پہ 10-12 ملین یعنی کروڑ سوا کروڑ ویوز مل جاتے ہیں. اسی طرح کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور 1 کروڑ 20 لاکھ بندہ مجھے سن رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بلکہ اس کی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کو نہیں کوریج دیتے تھے میڈیا, اور آج میڈیا کس طرح کی مجبوری بن چکی ہے, مجبوری بن چکی. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل پیسج آف ٹائم آپ لوگوں کی مجبوری بن جاتے ہیں, وہ آپ کے فیور میں نہ صحیح آپ کے خلاف ہی بول کے 2-4 ریٹنگ لے لیتے ہیں. بالکل, بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ذاتی جو شہیر سیالوی صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے اس پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سیالوی صاحب, آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے جی. ایپ کامز یونیورسٹی تھی, UT ٹیکساس سے ایفیلیٹڈ تھی, آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز. سافٹ ویئر انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. FSC میں نے کی FG سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی. ہاں, اور میٹرک میں نے کی تھی APS آرڈننس روڈ میں, آرمی پبلک اسکول تھا وہاں سے. اس سے پہلے بظاہر تو تعلیمی بیک گراؤنڈ آپ کا بڑا اچھا لگ رہا ہے. اسٹوڈنٹ کس طرح کے تھے آپ؟ شرارتی تھا جی, اور میڈیوکر اسٹوڈنٹ. نہیں نارمل میڈیوکر تھا.
کالج تک. اور یونیورسٹی لائف تو یہ تھی کہ صبح بس کلاس لی اور دن کو یونیفارم اتاری. ہماری یونیورسٹی میں کیونکہ وہ آرمی کی تھی تو وہ یونیفارم پہنی جاتی تھی, تو یونیفارم اتاری اور وہ پہن لی, شیروانی پہنی, وزیر آباد چلے گئے. رات کی بس میں بیٹھے, اسی میں 4 گھنٹے سو گئے, پنڈی اترے اور صبح یونیفارم پھر پہن لی, شیروانی اتار کے کلاس لی. اگلے دن منڈی بہاؤدین جا رہے ہیں جناب, وہاں جا کے تنظیمی اجلاس بلایا ہوا ہے. اس طرح کم عمری سے ہی آپ کو سیاست کا یہ شوق تھا, تو یہ شوق آیا کیسے؟ شروع میں تو کیونکہ میٹرک کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی مووی آج یہ دیکھ لی, آج بائک پہ ادھر نکل گئے, آج پارک چلے گئے, یہ وہ. تو یہ بچپن سے ایک تھا کہ آپ نے مرنے کے بعد اگر زندہ رہنا ہے تو you have to do something. بہت بڑی بات ہے. آپ چاہتے ہیں کہ مائیں آپ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام لکھیں, کتابوں میں آپ زندہ رہیں, آپ کو کچھ منفرد کرنا ہوگا. لیکن وہ والا زندہ تو نہیں نا کہ بھٹو زندہ ہے جس طرح. نہیں, ہم انشاءاللہ اچھے الفاظ میں جانے چاہیں گے. ہم ملک جوڑنے والے ہوں گے, توڑنے والے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی پھر تھوڑی سی گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی. سکوتے ڈھاکہ پہ میری پرسنلی میری تھیسس بھی اور ریسرچ بھی بڑی اس کے اوپر ہے, تو آپ کی میں نے گفتگو میں بڑا محسوس کیا ہے اس کو. 1971 کا یہ سانہ بلیک ڈے جس کو ہمیں صرف اگرتلا سازش کا بتایا جاتا ہے, ہمیں صرف مجیب الرحمان غدار بتایا جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا مجیب الرحمان 160 یا 161 سیٹیں جیتا اور بھٹو صرف 80-81 سیٹیں جیتا. اور غدار کو اس قوم نے اگر وزیر اعظم بنانا تھا تو بناؤ نا. آپ ایک اور سیاسی جماعت کے رہنما, میں ایک اور کہوں, میرے نزدیک آپ غدار, آپ کے نزدیک میں غدار. یہ پاکستان کی پالیسی ہے بھائی. آپ جیت گئے ہیں اور 1-2 ووٹوں سے نہیں, مجھ سے ڈبل ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے, تو بھائی یو ہیو دا رائٹ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. بالکل. ہو دا ہیل آئی ایم ٹو سے کہ جی فلانا غدار ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتا. بھائی کیوں نہیں بن سکتا؟ عوامی نیریٹو اس کو ملا ہے. 1947 سے 1971 تک نہ وزیر اعظم ایسٹ پاکستان کو دیا, نہ ہم نے صدر ایسٹ پاکستان کو دیا, نہ آرمی چیف ایسٹ پاکستان سے آیا, نہ گورنر ایسٹ پاکستان سے آیا, نہ آپ کا کوئی اسٹیٹ بینک وہاں پہ, نہ پارلیمنٹ وہاں پہ. کمتری میں ان کو بالکل رکھا گیا. قومی زبان ان کی, سب کچھ تو ہم نے اپنے پاس. وہ اکثر کہتے تھے کہ جی اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے, کہ جی ہمارا کھاتے ہیں اور ہم, مطلب وہ درست کہتے ہیں. آپ کو میں اور بھی بات بتاؤں, ہم نے ظلم کیا. پاکستان کے بانی یا بنگالی تھے یا مہاجر تھے, ہمیں ملا پاکستان تحفے میں, مجھے اور آپ کو. بالکل. اور یہ نوابوں وڈیروں جاگیرداروں نے تو انگریزوں کے کتے نے لائے تھے. پاکستان بن گیا تو انہوں نے کیا ہماری اولادیں ادھر آ کے ایشی پٹیں گی. یہ تو وہ الو کے پٹھے تھے نا. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں, بھٹو صاحب تو 1958 تک وہ انڈین نیشنل تھے. 1958 تک. اچھا. اور پیپل پارٹی کا کوئی بندہ اس کو ڈینائی نہیں کرے گا. یہ تو انڈیا نے ان کی نیشنلٹی خارج کی تھی بعد میں کہ بھائی جان تمہارے بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں, جاؤ پاکستان سنبھالو. اس کے بعد بھٹو صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ کرسی کی لالچ نہیں تھی, انہیں کرسی کی ہوس تھی. کرسی کی انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم, یہ چھوٹی بات ہے. اچھا یہ ادھر جو ڈھاکے جائے گا یہاں. اچھا یہ اس قوم کو بتائیں, اسمبلی کا اجلاس 3 مرتبہ ہونا تھا, تینوں بار ڈیلے کروائے جنرل یحییٰ سے. اس کو اس نے پتا تھا کہ یہ کریکٹر ایسے شرابوں عورتوں پہ لگائے رکھا بھٹو نے, وہ اس پہ لگا رہا اور مسلمان کی تلوار پہ عورت. اچھا لاسٹ اسی سے ملتا جلتا کہ پاکستان کی فوج ہے, اس کے اوپر کبھی ہم نے میڈیا پہ تنقید یا اس طرح سے نہیں سنا ہوتا. آج کل ایک عام پرسپشن ایک ہو چکا ہے. لیکن بنگلہ دیش میں بات کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی صرف بھٹو کا ہی تھا یا اس میں بھی آرمی؟ بھٹو 50 نہیں, آرمی نہیں. میں نے صرف فرد واحد بھی نہیں لیا, میں نے پیپلز پارٹی کا نام بھی نہیں لیا. اچھا اس میں بھی فرد واحد بھٹو, فرد واحد یحییٰ. Not even جنرل نیازی, he was not responsible. میں نے اس کی پوری کتاب پڑھی, 2-3 کتابیں اس سے ریلیٹڈ بھی پڑھی, میں نے پوری ہسٹری اس پہ ریسرچ کی. نیازی کو میں کبھی بھی اس پہ نہیں سمجھوں گا کہ اس بیچارے کو آپ نے اسلحہ تک فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا, اس کو بطور مجرم بنا کے آپ واپس لے آئے تھے. وہ کیا کرتا, اس نے جس کو پاکستان کے اندر ٹائیگر نیازی کا لقب تھا, اس کو وہاں پہ آرمی میں ٹائیگر کہا جاتا تھا اسے. پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ بڑا کمال کا آرمی آفیسر ہوا کرتا تھا, اس کو کئی کراس ملے, اسے کئی وہاں پر میڈلز ملے. اب جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کا اصل رخ بتایا نہیں گیا سر جی. ہمیں بتایا نہیں گیا کہ پاکستان کو 52% آف پاکستان کو توڑنے والا اگر کوئی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو ہے, جنرل یحییٰ ہے. پاکستان کو 2 لخت کرنے والے یہ لوگ ہیں. اس نے کہا تھا اسمبلی کا اجلاس یہاں نہیں بلایا جا رہا تھا, انہوں نے کہا ہم بلاتے ہیں.
اس نے بولا میرا پیپلز پارٹی کا جو بندہ ڈھاکے جائے گا ووٹ ڈالنے اسمبلی کا ممبر، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. متعدد مرتبہ میں آپ کی گفتگو میں سن چکا ہوں کہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے آفیشیلی معافی مانگنی چاہیے. ہاں مانگنی چاہیے. D10 یا D19 کانفرنس جو اسلام آباد کے اندر ہونی تھی اس میں حسینہ واجد صاحبہ نے یہاں پہ آنا تھا. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ پہلے پاکستان معذرت کرے 1971 پہ، اس کے بعد میں پاکستان آؤں گی. تو کیا یہ ان کا درست قدم تھا؟ اور اس کے اوپر حسینہ کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ ابھی وہ انڈر انفلوئنس ہے یا کیا سلسلہ ہے، لیکن مجھے کوئی بنگالی بولے نہ بولے، میں اس بنگالی کو پہلے مسلمان سمجھتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے پاکستانی سمجھتا ہوں. اور اسے مجھ سے اگر نفرت ہے تو اس کی نفرت جائز ہے، لیکن میں تو اس سے نفرت نہیں کر سکتا نا، قصور جو میرا تھا. تو مجھے بطور ایک بھائی، میں جب ہماری پارٹی حکومت میں ہم آفیشلی اپنے بنگالی بھائیوں سے معذرت کریں گے کہ ہمارے ان کرسی کے لالچیوں نے اور عورت کے لالچیوں نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی، ہم دونوں کو، اور ہمیں زیادہ بے آبرو کیا، اور اس کا فائدہ ہندوستان نے اٹھایا. بالکل ہمارے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اینڈ اٹس کامن اینیمی جو کہ آپ کو آج سمجھ نہیں آ رہی، کل شاید آپ کو سمجھ آئے. بالکل. اب بنگلہ دیش کافی میرے بھی دوست ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، ان کا جو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو بتاتے ہیں کہ پاکستان سے الگ ہونا ہی نہیں چاہتے تھے. ایک زبردستی ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے. بھٹو صاحب ہو، مجیب الرحمان، جی شیخ مجیب الرحمان، تو آپ کو کیا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ واقعی میں وہ نہیں چاہتے تھے؟ شیخ مجیب الرحمان نہیں چاہتا تھا کہ یہ الگ ہو. بھٹو کو یہ پتا تھا کہ جناب یہ آج تو ہو جاتا ہے سلسلہ، اگر کلیئر ہو بھی جاتا ہے تو کل بھی یہ سارا ووٹ بنگال کے لے لیا کرے گا، تو وزیر اعظم تو نہیں کہا کرے گا ہمارے 4 صوبے ان میں سے متفقہ طور پہ کسی کو ملتا نہیں ہے ووٹ. مختصراً معافی مانگنی چاہیے، اور آپ کی حکومت آئے گی تو معافی مانگیں گے. معافی مانگیں گے آفیشیلی، اور اس طرح نہیں جس طرح ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، پراپر معافی مانگیں گے اور احساس کے ساتھ معافی مانگیں گے، دل سے. ہاں بالکل. چلیں جی واپس گفتگو پہ اپنی امریکہ کے آگے جا کے بوٹ پالش کر سکتے ہو اپنے، بالکل، تو اپنوں سے کیوں نہیں، موت پڑتی ہے. بالکل ایک لیبل تو ہے نا سابقہ آپ کہہ لیں یا ابھی مشرقی پاکستان، ایک مطلب آپ پاکستان ساتھ لگتا ہے. اچھا ہم اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے آپ اور میں، لیکن وہ ابھی بھی ایک سوچتے ہیں تو ایک بال جس کو کہتے ہیں جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان سیاست دانوں کو پاکستان میں رہ رہے ہیں جسے ہم نے بنایا ہی نہیں تھا. بالکل. اور وہ اس وقت ہم سے زیادہ ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے چلے گئے. ہم ایک دوسرے کو کیا تانا دیتے ہیں کہ تم 2 ٹکے کے نہیں ہو، ٹکا ان کی کرنسی، ٹکا ہماری روپے سے زیادہ. بالکل. انہوں نے اپنے چٹاگانگ کو اور ڈھاکہ کو دبئی بنانے کے نیڑے پہنچ چکے ہیں. اور اس کے اوپر پھر اور بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ جو مکتی بانی اور جنہوں نے اس وقت پاکستانی کیونکہ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ بجٹ سے یا کسی چیز سے نہیں چلتی، فوج صرف اور صرف عوام کے حوصلے سے اور ساتھ سے چلتی ہے، جذبے سے. اور بنگلہ دیش میں یہی ہوا تھا کہ ان کی عوام جو تھی وہ فوج سے متنفر ہو گئی تھی، اور فوج کے اوپر گھریلو اٹیک تک کہ جہاں فوجی دیکھتے تھے جی اینٹیں مارو. دیکھیں اب اس پہ ہمارے سارے لوگ کہیں گے کہ انڈین انفلوئنس تھا، انڈیا کا قصور تھا. بھائی انڈیا آپ کا دشمن ہے، انڈیا کا حق بنتا ہے دشمنی کرنے کا. آپ نے کیا کیا؟ خالصتان میں سکھ نکلتے رہے پورے 2 سال سے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب سکھ نکلے یہ کسان، آپ ان سے خالصتان کا نعرہ نہیں لگا سکے. کس کی نااہلی ہے؟ بالکل ہماری ریاست کی. این آر سی اور سی اے کے بل کے اگینسٹ وہ جو اینٹی مسلم بل انڈیا میں پاس ہوا کووڈ کے دن، سارے وہ ماسک لگا کے پھر رہے تھے، اس میں 4 پاکستانی جھنڈے نہیں پکڑا سکے. وہ سارے انڈیا سے آزادی چاہتے تھے. بالکل. اور 95% اس میں کسی نے بھی پاکستان میں سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بزدل لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر. ان سب کو یہ الو کے پٹھوں کا مسئلہ یہ تھا، ایک نواز شریف کی ٹانگیں کھینچ رہے، ایک عمران خان کی کھینچ رہے، خان باجوے کی کھینچ رہے، باجوہ میاں کی کھینچ رہے، میاں خان کی کھینچ رہے. کیا وہ کہا جاتا ہے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. یہ ان سب نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا. فرینکلی سپیکنگ مجھ سے لوگ ناراض نہ ہو، میں بطور پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن نقصان پہنچایا. اور یہ بہترین موقع تھا، ہم بنگالیوں کا بدلہ لے سکتے تھے ہندوستانیوں سے، اینڈ انفارچونیٹلی وی ڈیڈنٹ. چلیں جی واپس اپنی گفتگو پہ آتے ہیں. بڑا مدلل آپ نے جوابات دیے. وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کے ذہن میں ایک سیاسی پارٹی کے قیام کے بارے میں آپ نے مطلب اس کے وجود، وہ کیا لمحات تھے؟ مطلب وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. اور سب سے پہلے جی
سید حسین ریاض ایک مصنف تھا, اس نے کتاب لکھی تھی پاکستان ناگزیر تھا. قائد اعظم نے اسے انٹرویو دیا اور کہا کہ یار میں نے تو 1930 میں سوچ لیا تھا میں پاکستان بناؤں گا. تو وہ شاکڈ, یار آپ نے 1940 میں قرارداد مقاصد پیش کی اور اس سے پہلے پاکستان کا نام تک نہیں لیا آپ نے. کہتا ہاں نہیں لیا, I was waiting for the right time. کہ یہ پہلے کانگریس سے مار کھائیں گے, انگریزوں سے مار کھائیں گے, سکھوں سے مار کھائیں گے, پھر میرے پاس آئیں گے. پہلے تو یہ مجھے مانتے نہیں ہیں, پھر آئیں گے قائد اعظم آپ کیا کریں, تو پھر میں نے بتاتا کہ پاکستان. تو میں نے جس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا تھا, میں نے تب سے ہی سوچا ہوا تھا کہ ایک اپنا پلیٹ فارم بناؤں گا. لیکن میں نے 11 سال نہیں بتایا, دور اندیشی کا آپ نے مظاہرہ کیا. میں نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنانے کے بعد 2 سال کے بعد میں نے لڑکوں کو بھیج دیا, تم پی ٹی آئی میں چلے جاؤ, تم مولویوں کے پاس چلے جاؤ, تم نون میں چلے جاؤ, تم پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ. اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے کافی پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہیں, کافی لوگ, وہ ہر پارٹی کے لڑکا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ان پارٹیوں میں جاؤ اور دیکھو تمہاری جگہ بنتی ہے. وہ آگے کہتے ہیں یار ہم سے نلائق بندے ہم سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری جگہ بن نہیں رہی. یہی تو المیہ ہے. میں نے کہا نہیں بن رہی نا, تو کیا چاہتے ہو؟ سر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پارٹی بنا لیں. میں نے کہا میں یہی تم سے سننا چاہتا تھا. آج زبردست, بہت. میں خود کہتا تو شاید وہ نیگیٹو پرسپیکٹو. فیملی سپورٹ کی اگر بات کریں اس میں, اب تو الحمدللہ پوری فیملی ایک پیج پہ ہے میرے ساتھ. اس وقت شروع میں شروع میں کوئی آرمی آفیسر نہیں چاہتا, یہ ایک بار ایسوسیشن کا صدر نہیں چاہتا, یہ ایک بڑا پروفیسر نہیں چاہتا. میرے جو فیملی میں سارے ہیں کہ بھئی ان کا بچہ سزوکیوں سے لٹک کے جائے اور وال چاکنگ کرے. لیکن میں ذاتی طور پہ چاہتا تھا کہ یار میں جب تک ایک اچھا کارکن نہیں ہوں گا میں اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. مجھے آپ زبردستی اٹھا کے اسٹیج پہ بٹھا دے میں فیل ہو جاؤں گا. تو میں تو جدوجہد جاری رکھی تھی. آپ کی شادی کس سال میں ہوئی, کس سال؟ 4 سال ہو گئے. 4 سال. سیاست میں جب مطلب آپ آئے تو اس وقت تو بالکل ہی مطلب آپ کی شادی کے آثار ہی نہیں تھے دور دور تک. نہیں, سیاسی جماعت تو بھی ہم نے لانچ کی نا 8-9 مہینے پہلے. پہلے تو ایس وائی پی تھی اور شادی کو 4 سال ہو گئے. اب تو بیٹا بھی میرا 3 سال کو ہونے والا. ماشاء اللہ. ایک سیاسی جو کارکن ہوتا ہے یا سیاسی لیڈر ہوتا ہے, اس کے لیے فیملی کو وقت دینا, فیملی کو اسی طرح ہوتا ہے جی. گلے شکوے تو ہوں گے. ہاں ظاہر گلے شکوے ہوتے ہیں, آپ ٹائم نہیں دیتے, 100 معاملے ہوتے ہیں. لیکن جب گھر میں 1 بجے بھی پہنچ گیا تو بیگم کو لے جاتے ہیں کوئی برگر شرگر کہیں سے کھلانے کے لیے, کچھ کھلا ہوا ہوتا ہے تو بطور رشوت. کیا کرے ٹائم کے یہ بہت ہو گیا. اچھا, ایک عام پرسپشن یا کوسچن ہے کہ ڈی سی کے بارے میں, ڈپٹی کمشنر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جو وائف ہوتی ہیں وہ اصل ڈپٹی کمشنر ہوتی ہیں گھر میں. تو ایک سیاسی رہنما جو ہوتا ہے جو بظاہر چینلز پہ اور ہر جگہ پہ ایک مطلب آپ کی ایک ورت ہوتی ہے, تو گھر میں کیا آپ کس طرح ہوتے ہیں؟ گھر میں ہو تو پھر آپ کو پتا ہے. نہیں میں خود شادی شدہ ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں. گھر میں جاتے ہیں تو تب بھی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, صبح اٹھ کے نکلتے تب بھی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم گھر 3-4 گھنٹے جا کے ریسٹ کی اور صبح پھر نکل کے عوام کے فاتح جنازے اٹینڈ کیے, کہیں دھرنا ریلی دے دی, کہیں کوئی مسئلہ بن گیا, کوئی کارکن گرفتار ہو گیا, کسی پہ پرچہ ہو گیا, اسی میں سارا دن گزرتا ہے. یا امریکہ کوئی چند چاٹ دیتا ہے تو پھر اس پہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو دینا ہوتا ہے. اچھا, امریکہ جب بھی کوئی جس طرح آپ نے کہا چند چاٹ دیتا تو سب سے پہلے مجھے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ویڈیو نظر آتی ہے. لوگ انتظار میں ہوتے ہیں یار کوئی بولے تو پھر ہم بولنا شروع کر دیں. بزدل سیاستدان ہیں ہمارے, تو ہم جب بولتے ہیں تو ان کے فالوورز ان کو تقریریں بھیج دیتے ہیں, یار میں کو کل تو منڈا یہ گل کر رہے تو کی موت پئی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں یار اسی بھی بولیے. تو قوم کو آپ نے دلیر کرنا ہے, بس اس کے اندر سے خوف اور غم نکال دینا ہے بس, کہ اللہ از دا سپر پاور. زبردست, بہت شکریہ جی شہید سیلوی صاحب, بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. آخر پہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور آپ کے جو فالوورز ہیں, جو ہمارے چینل کے فالوورز ہیں, ان کو اپنی پارٹی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے, اور خاص طور پہ پاکستانی یوتھ کو؟ نیاز صاحب, نوجوانوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ یا نعرے لگانے یا سسٹم چینج کرنا ہے. نعرے لگانے تو لگاتے نہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ کو کر رہی ہیں. سسٹم چینج کرنا ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ISSB کے امتحانات دیں, اپلائی کریں اس کے لیے, اور بی اے گڈ آرمی آفیسر فار دا سیک آف پاکستان, بی اے گڈ بیوروکریٹ. ششکے کے لیے ڈپٹی کمشنر یا DPO نہ بنے, اپنے پورے ضلع کو بہتر کرنے کے لیے بنے, اور بی اے گڈ جج. اگر جوڈیشری کا نظام بہتر چاہتے ہیں
تو آپ اگر احتجاج کریں گے جوڈیشری کے غلط فیصلوں کے خلاف تو آپ پہ لگے گی توہین عدالت. یہاں سچ بولنا بھی بڑا اوکھا کام ہوتا ہے جناب. تو آپ چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہو, اور بھلے ہی 15-20 سال بعد ٹھیک ہو, لیکن آپ آج سے درست ہے, تیاری کریں, آپ پوری نسل کی تربیت کر کے اسے سسٹم میں گھسائیں. محب وطن لوگوں کی, پاکستان سے عشق رکھنے والے لوگوں کی, اسلام سے محبت کرنے والے لوگوں کو سسٹم میں بھیجیں. then you could be able to change the system. نہیں تو بیٹھ کے باہر نعرے لگائیں یہ بھی مرد آباد وہ بھی مرد آباد, اس طرح سے کوئی حل نہیں. ایک دوسرے کو اور be a good politician as well. آخر پہ آپ نے کہا تو یہ ترجیحات میں نو 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 یہ بہت اصل میں مسئلہ ہے کہ پولیٹیشین کامیاب آپ والی بات کہ فوج یا جوڈیشری کے بغیر نہیں ہوتا, تو پہلے فوجی اچھا ہوگا تو سیاستدان بھی اچھا بنے, ریٹائرمنٹ کے بعد جج اچھا ہوگا تو سیاستدان بھی اچھا بن جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. سیاستدان تو 90% جو میں نے دیکھے فرنٹ مین ہوتے ہیں, کوئی کس کا فرنٹ مین ہے کوئی کس کا فرنٹ مین ہے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد. نیازی صاحب آپ کا بڑا شکریہ. بہت شکریہ جی شہیر سیلوی صاحب آپ کے خصوصی وقت کے لیے. ناظرین آج کے اس پروگرام کی خصوصی نشست میں مجھے شہیر سیلوی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ باقاعدہ اپنے اسٹوڈیو سے پینلسٹ کے ساتھ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.